اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب اللہ بنورهم وترکهم فی ظلمات لا یبصرون۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ہے اولئک الذین، یہ منافق وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم، ان کی یہ تجارت نفع بخش نہیں ہے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں یہ خود ہدایت پر ہے۔ مثلہم، ان منافقوں کی مثال کمثل الذی، وہ شخص کی طرح ہے، استوقد نارا، جو آگ کو بھڑکا دے، فلما اضاءت ما حولہ، جب روشن ہو جائے آگ کا ارد گرد، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی کو لے لیتے ہیں، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں، فی ظلمات، ایسی تاریکیوں میں، لا یبصرون، کہ یہ پھر دیکھتے نہیں ہیں۔ منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے میں، یعنی ہدایت دے کر گمراہی لے لی۔ اس کا مطلب یہ ہے تجارت تب ہوگی جب ایک چیز دیں گے دوسرا لیں گے۔ اب یہاں پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا ہے کہ یہ تو پہلے سے کافر تھے، ان کے پاس تو ہدایت تھی ہی نہیں، منافق یہ پہلے سے کافر ہیں، ان کے پاس تو ہدایت نہیں تھی، پھر انہوں نے ہدایت دیکھ کر گمراہی کیسے خریدی؟ اب یہ سوال ہے، سوال کرنے والوں نے سوال کیا ہے، تو مفسرین نے اس کے دو جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہو کافر ہو، جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ، پھر اس بچے کے والدین اس بچے کو یا یہودی بنا لیتے ہیں یا نصرانی بنا لیتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے مسلمان ہو کافر ہو یہودی ہو نصرانی ہو، جس کے گھر میں بھی پیدا ہو جائے، بچہ پیدا ہوتے ہی یہ مسلمان ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ اگر یہودی ہے تو وہ بچہ یہودی، ماں باپ عیسائی ہے تو بچہ عیسائی، ماں باپ مسلمان ہے تو بچہ مسلمان۔ تو اگر بچے کو اسی فطرت پر چھوڑا جائے، ماں باپ اس کو اپنی دین کی تعلیم نہ دیں، بلکہ اسی فطرت پر چھوڑا جائے جس پر وہ پیدا ہوا ہے، بالغ ہونے کے بعد اگر اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے تو وہ فوراً قبول کرے گا، کیونکہ فطرتی صحیحہ کو قبول کرنا ہر اس انسان کے اندر اللہ نے اس کی استعداد رکھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ اور مسلمان جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا وہ دین اسلام پر ہے، پھر ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں۔ تو بچہ پیدا ہوا مسلمان، پھر انہوں نے اس کو کیا بنایا؟ اس کی ہدایت کو چھین کر گمراہی کی طرف اس کو لے گئے۔ ایک جواب یہ ہے۔ دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ سورہ روم کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت جس پر پیدا کیا اللہ نے لوگوں کو، یعنی اس میں حق قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد اللہ نے رکھی ہے۔ ماحول کی وجہ سے انسان گندے ماحول میں ہوگا تو گندی فطرتی سلیمہ یعنی حق قبول کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے
گندے ماحول سے وہ ختم ہو جاتی ہے، یہودیوں کے ماحول سے ختم ہو جائے گی، نصرانیوں کے ماحول سے ختم ہو جائے گی۔ تو گویا کہ ایک استعداد اس بچے کے اندر اللہ نے رکھی ہے حق قبول کرنے کی۔ اب اگر کوئی آدمی اس پر کوشش کر لے اور حق قبول کرنے والا استعداد اس سے چھین کر کوئی اور دین کی بات اس کے دل میں بٹھائے تو گویا کہ اس آدمی نے گمراہی لی اور ہدایت والی استعداد چھین لی۔ تو اس کے یہ دو جواب ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر اور مشرکوں کو بھی اللہ بچے دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، جانوروں کو، انسانوں کو، سب کو جو ہے بچے ملتے ہیں۔ تو کافر لوگوں کے گھروں کے بچے اگر بلوغ سے پہلے یعنی بچپن ہی میں فوت ہو جائیں، اب یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ کافروں کے بچے چھوٹی عمر میں فوت ہو جائیں، اب یہ جو بچے ہیں یہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں؟ کیونکہ وہ فطرتی سلیمہ پر پیدا ہوئے ہیں، فطرتی اسلام پر پیدا ہوئے حدیث شریف کے مطابق اور سورہ روم کی آیت کے مطابق۔ اب اگر یہ بچہ مر گیا، یہودی کا بچہ چھوٹا مر گیا، اب وہ جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا؟ تو اس کے اندر کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کے تابع ہوگا، ماں باپ جنت میں تو یہ جنت میں، ماں باپ دوزخ میں تو یہ دوزخ میں۔ اور یہ حضرات کہتے ہیں کہ ماں باپ جس دین پر ہوں گے اس دین پر یہ بچہ جو فوت ہوا ہے وہ اگر ماں باپ دوزخ میں گئے تو یہ دوزخ میں چلا جائے گا، ماں باپ جنت میں گئے تو یہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں، یہ روایت استدلال کرتے ہیں جو باب الجہاد میں آتی ہے کہ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ ہم کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، لڑتے ہیں، اور ہمارے سامنے جہاد میں ان کے بچے بھی آ جاتے ہیں، تو افراتفری میں چھوٹے اور بڑے کی تمیز کے بغیر سب ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو ان کا کیا بنے گا؟ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان بچوں کو قصداً جہاد میں مت مارا کرو، اگر کوئی مر بھی گیا ہم تبع لآبائہم، وہ ماں باپ کے تابع ہوں گے، یعنی ماں باپ جس دین پر مرے ہیں اگر جنتی دین پر مرے ہیں تو جنت میں، اگر دوزخی تو دوزخ میں، اگر اسلام کی حالت میں ماں باپ فوت ہو جائے، شہید ہو جائے تو بچے بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے۔ تو اس کا پہلا قول یہ ہوا کہ بچے چھوٹے بچپن میں اگر مر جائے تو ماں باپ کے تابع ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ کافر اور مشرک کے بچے اگر بچپن میں مر جائے تو یہ سب بچے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بچے ہیں، وہ مکلف نہیں ہیں۔ جب وہ مکلف نہیں ہیں تو ان پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہو سکتے۔ حدیث میں آتا ہے رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے آدمیوں سے قلم اٹھا دی گئی، الصبی حتی یحتلم، اس میں ایک چھوٹا بچہ بھی ہے یہاں تک کہ وہ احتلام اس کو ہو جائے، مطلب یہ ہے یہاں تک کہ وہ بچہ جوان ہو جائے، تو ان سے قلم کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو یہ بچے چھوٹے کافروں کے مر جائیں تو یہ جنت میں جائیں گے اس حدیث کے مطابق۔ تو طبرانی شریف میں بھی ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ کافروں کے چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا اطفال المشرکین خدم اہل الجنت، کہ مشرکین کے چھوٹے بچے بچپن میں مرنے والے وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ کیا مطلب؟ وہ جنت میں جائیں گے، اہل جنت کے خادم ہوں گے، جنت میں جائیں گے تو اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ تو یہ دوسرا اس کا جواب تھا، دوسرا قول تھا کہ کافر اور مشرکوں کے بچے جنت میں جائیں گے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ وہ کہتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جس طرح اللہ چاہے فیصلہ کر دے، چاہے جنتی فیصلہ کر دے کافروں کے بچوں کے لیے یا جہنم والا فیصلہ کر دے۔ نبی علیہ السلام سے بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کافروں کے چھوٹے بچے جب وہ فوت ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ وہ کہاں جائیں گے، جنت میں یا جہنم میں جائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام
سے جب یہ پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے بڑے ہو کر کیا عمل کرنا تھا۔ اگر ان کو اللہ زندگی دیتا اور بڑے ہو کر انہوں نے کیا عمل کرنا تھا، اس پر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا تھا، تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں، جنت کا یا جہنم کا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نہ ان کو قطعی طور پر جنتی کہتے ہیں اور نہ ان کو قطعی طور پر جہنمی کہتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے پاس ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ کافروں کے پاس تو ہدایت تھی اور انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کس طرح خریدی ہے، یہ بات چل رہی تھی۔ بیچ میں دوسری بات آ گئی، بڑی علم والی بات، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو مفسرین نے اس کے درج ذیل جواب دیے ہیں، بہت سارے جوابات مفسرین نے اس کے دیے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو فطرتی سلیمہ اسلام کے قبول کرنے کے لیے صلاحیت اور استعداد ان کو دی ہے، اس کے بدلے میں انہوں نے گمراہی خرید لی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس جہان کی، اس دنیا کی حیثیت منڈی اور دکان کی طرح ہے کہ دکان میں 1 نمبر بھی چیزیں ہوتی ہے، 2 نمبر بھی چیزیں ہوتی ہے، جید بھی ہوتی ہے، ردی بھی ہوتی ہے، اچھی چیزیں بری چیزیں ساری دکان میں، ہر دکان میں موجود ہوتی ہے، مہنگی چیزیں بھی ہوتی ہے اور سستی بھی ہوتی ہے۔ تو ان بے وقوفوں نے 1 نمبر چیز یعنی ہدایت کو خریدنے کے بجائے 2 نمبر چیز گمراہی کو خریدا ہے، کیونکہ دنیا میں ہدایت بھی ملتی ہے، گمراہی بھی ملتی ہے پوری دنیا میں، گویا کہ ایک منڈی کی مثال ہے۔ اس طرح انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خریدی۔ ایسے نہیں تھا کہ پہلے ان کے پاس ہدایت تھی، وہ دے کر انہوں نے گمراہی خرید لی۔ فما ربحت تجارتہم، اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ تجارت نفع بخش نہ ہوئی، کیونکہ تجارت ہوتی ہے فائدے کے لیے۔ ہر آدمی دکان میں اس لیے بیٹھتا ہے فائدہ مل جائے، فیکٹریاں اس لیے چلی جاتی ہے فائدہ مل جائے، گاڑی کوئی چلاتا ہے اس لیے چلاتا ہے مجھے فائدہ مل جائے، مجھے کوئی فائدہ ہو اور میں اس سے گھر کا نظام چلاؤں۔ تو ان کی تجارت، انہوں نے تجارت تو کی کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی، لیکن ان کی یہ تجارت فائدہ بخش نہیں ہے، منافع بخش نہیں ہے، انہوں نے فائدہ نہیں کیا، نقصان کر دیا ہے۔ وما كانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پا بھی نہیں سکتے، وہ ہدایت پا بھی نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔